السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہر بندے کو اسی چیز پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ اسی طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے، یعنی جس چیز پر آپ کا خاتمہ ہوا ہے اسی چیز کو دیکھا جائے گا، اور آپ کی جو بھی جزا ہے سزا ہے وہ کیا بنتی ہے وہ آپ کے خاتمے کے مطابق ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا بما يختم له، او کما قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر تعجب نہ کرو، یعنی کسی کی نماز کسی کے روزے کو دیکھ کر تعجب نہ کرو حتیٰ کہ یہ دیکھ لو کہ اس انسان کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس علی نیاتہم، کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس چیز پر جس پر ان کی نیت تھی، یعنی ان کے جو ارادے تھے، ان کے جو پروگرام تھے، ان کے دل میں جس پر ان کی موت واقع ہوئی ہے وہ اسی نیت کے مطابق کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے بندے سے سمجھ آتی ہے کہ حسن خاتمہ یعنی اچھا خاتمہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سلف صالحین میں سے بہت سارے علماء وہ اس چیز پر بہت ڈرتے تھے، بہت ان کو خوف تھا کہ ہمارا خاتمہ پتہ نہیں کیسے ہو۔ اچھا یہ بات سمجھیں کہ اچھا خاتمہ ہے کیا؟ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور آپ کو موت آئے حسن خاتمہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ ہو، سجدے میں جائیں، آپ کو موت آئے حسن خاتمہ یہی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ حج پہ گئے ہو، عمرے پہ گئے ہو، آپ کو مدینے میں موت آ جائے حسن خاتمہ، یہ نہیں ہے۔ یہ بھی حسن خاتمہ ہے، بے شک یہ اعلیٰ حسن خاتمہ ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کو جب موت آئے تو آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا سجدے میں ہوں، نماز میں ہوں، جمعے میں ہوں۔ لیکن یاد رکھنا حسن خاتمہ اصل کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، ہر امتی جانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کہاں پہ آئی؟ بستر پر۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جو نبی کے بعد سب سے افضل ترین امتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات کا ایمان ایک طرف، صدیق کا ایمان ایک طرف، یعنی صدیق کا ایمان سب سے زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ بھی شہید نہیں ہوئے، ان کی موت کہاں پہ آئی؟ بستر پر۔ اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے جری تھے، اسلام کے مجاہد تھے، کہ خالد کا نام سن کر کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جنہوں نے ایک موقع پر جن کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، خالد کی جھنکار، ان کی تلوار کی نوک کا خوف اتنا اس میں رعب ہوتا تھا کہ دشمن پر غلبہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن خالد کی موت کہاں پہ؟ بستر پہ ہوئی۔ بات یہ ہے کہ حسن خاتمہ اصل ہے کیا؟ حسن خاتمہ یہ ہے کہ جب آپ کو موت آئے تو آپ شرک سے بری ہوں، ایک اللہ کو مشکل کشا آپ سمجھنے والے ہوں، اس اللہ رب العالمین کا آپ کے دل میں خوف ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوں، یہ حسن خاتمہ ہے، اور آپ کی موت آ جائے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ بدعت سے بری ہوں، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے میرے لیے یہی کافی ہے۔ بدعات، سونے میں بدعت، جاگنے میں بدعت، مرنے میں بدعت، اور نکاح میں بدعت، رسوم و رواج، یہ چیزیں آپ ان سے بری ہوں، آپ بدعت سے متنفر ہوں اور آپ کو موت آئے، یہ حسن خاتمہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کو موت آئے، حسد، بغض، کوڑ، کینہ، منافقت، آپ ان چیزوں سے بری ہوں، جب آپ کی موت آئے تو یہ حسن خاتمہ ہی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ
جتنے بھی اخلاقیات بری اخلاقیات ہیں ان سے بچ کے رہیں۔ جب آپ کو موت ہے، عقیدہ توحید ہو، آپ سنت پر مر مٹنے والے ہوں، آپ کو بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، تو اگر آپ اس حالت میں مرتے ہیں تو یہ آپ کا حسن خاتمہ ہی ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے عمل کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسان جو کام کرتا ہے اس کو اسی پہ موت آتی ہے۔ اگر آپ شرک سے بدعت سے بری ہیں تو آپ کو اسی پہ موت آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔